بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ بیفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی ویڈیو آئی ہیو اے کویشچن فار یو، ذات الانوات کسے کہتے ہیں؟ تو یہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اب ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں آج، اس کا نام کیا ہے؟ ہم نے مکہ معظمہ میں بتوں کا سیلاب، تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈیٹیل بتوں کی آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ بت جو یہ لوگ ان کے ساتھ کرتے تھے کس طریقے سے پوجا کرتے تھے۔ بھائی اپنا حصہ جو ہے ایک آدھا حصہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کیا کرتے تھے، ان کے جانور وغیرہ جو ذبح کرتے تھے ان کو اپنے بتوں کے لیے دے دیتے اور کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دیتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو ان کا حصہ ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، اگر وہ گر جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے حصے میں، مطلب ایکسٹرا چلا جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے اس میں سے اٹھا کر اپنے بتوں میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن جو ان کا حصہ ہوتا، مطلب جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا وہ ان کے اس میں گر جاتا تھا نا، تو وہ اس کو اس میں ہی رہنے دیتے تھے۔ تو وہ اس طریقے سے دیکھیں کتنا وہ کر رہے تھے، بت پرستی، شرک کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں بالکل آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اس میں جگہ جگہ ذکر ہے، خصوصاً سورہ انعام میں اور اس طریقے کی سورہ بہت زیادہ مطلب صورتوں میں اس کا ذکر آیا، لیکن اب انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ مکہ کے ہر گھر میں ایک مخصوص بت ہوتا تھا جس کی وہ اپنی گھر میں ہی عبادت کر لیتے تھے۔ ان کا رواج تھا کہ جب وہ سفر پر جاتے تو پہلے اس کو چومتے چاٹتے، پھر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب واپس آتے تو گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے اس کے ساتھ اپنا جسم اور اپنے ہاتھ ملتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں قبلہ خولان کا ایک الگ بت تھا جس کو وہ امِ انس کہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے جانور اور اپنا غلہ اللہ تعالیٰ اور بت امِ انس کے لیے تقسیم کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کی کوئی چیز امِ انس کے حصے میں گر جاتی تو اس کو وہیں رہنے دیتے، اور اگر امِ انس کے حصے کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حصے میں گر جاتی تو اس کو نکال کر امِ انس کے حصے میں ڈالتے۔ یہ دیکھ لیں آپ لوگ۔ اچھا، یہ میں اب بتا چکی ہوں۔ اچھا، لکھا ہوا ہے انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی یہ آیت نازل فرمائی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں ہے۔ اچھا، ابن اسحاق کہتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، بلکہ میں ہی بتا دیتی ہوں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ اچھا، یہ جو آیت کا ترجمہ تھا سورہ انعام آیت نمبر 137۔ اوکے، اب پڑھتے ہیں آگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنو ملکان بن کنانہ بن خنزیمہ کے بت کا نام سات تھا۔ یہ بے آب و گیارہ صحرا میں ایک طویل پتھر تھا۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک آدمی بہت سے اونٹ لایا اور اس خیال سے کہ بت ان میں برکت عطا کرے گا اس کے پاس کھڑے کر دیے۔ چونکہ اس پر چڑھاوے کے جانوروں کے خون ڈالنے کی وجہ سے وہ مہیب شکل اختیار کر گیا تھا، اس لیے اسے ایسی صورت میں دیکھ کر اونٹ ڈر گئے اور جدھر کسی کا منہ ہوا ادھر بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر مالک کو غصہ آیا اور ایک پتھر اٹھا کر اس پر دے مارا اور کہا، اے منجوس بت، تو نے میرے اونٹ بھگا دیے ہیں۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اکٹھے کیے، سب جمع ہو گئے تو بولا۔ اب یہ یہاں پر عربی میں شعر ہے کچھ، ہم تو سات کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہمارے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کر دے، مگر اس نے الٹا ہمیں بکھیر دیا، اس لیے ہم سات کی عبادت اور اس کی دوستی سے باز آئے۔ چلو، اس طرح اللہ نے انہیں بچا لیا۔ سات تو محض ایک پتھر ہے جو بے آب و گیارہ زمین میں نصب ہے، یہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ چیپٹر ہمارا جو اینڈ پر ہو گیا۔ اب جذبہ بت پرستی کی تسکین۔ اب یہاں پڑھتے ہیں۔ ابو الرجاء اتاردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم جاہلیت میں پتھر پوجتے تھے۔ جب ہمیں کوئی پہلے پتھر سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو ہم پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ جب پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر اکٹھا کرتے، پھر اس پر
بکری کا دودھ دوتے اور اس کے گرد طواف کر کے اپنے جذبہ بت پرستی کی تسکین کرتے۔ امام وارمی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ ایک دفعہ میرے گھر والوں نے بتوں کی نظر کرنے کے لیے مجھے مکھن کا پیالہ اور کچھ دودھ دے کر بھیجا۔ میں نے بتوں کے خوف سے وہ مکھن نہ کھایا اور لا کر بت کے پاس رکھ دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا، اس نے دودھ پیا اور وہ مکھن کھایا، پھر جاتے ہوئے اس بت پر پیشاب کر گیا۔ وہ بت اصاف یا نائلہ تھا۔ ہارون، اس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا اپنی ایک چیپٹر میں پریویس۔ ہارون کہتے ہیں جاہلیت میں جب کوئی آدمی سفر پر جاتا تو اپنے ہمراہ 4 پتھر لے جاتا، 3 پر ہانڈی پکاتا اور چوتھے کی عبادت کرتا، اپنے کتے کو پالتا اور اولاد کو قتل کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے اور اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی، جب اس نے ہوش سنبھالا اور کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میری آواز سن کر بہت خوش ہوتی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میں اسے لے کر ایک کنویں کے پاس آیا جو میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ابو جی کہتی رہی، مگر میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا، تم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، یہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے اور اس ظلم پر توبہ کا طریقہ پوچھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اپنا واقعہ دوبارہ سناؤ۔ اس نے واقعہ دوبارہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رو پڑے، حتیٰ کہ آنسوؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاڑی کو تر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ کیا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی تم آسمان کی چھت تک گناہوں کو لگا دو، صرف ایک دل سے توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز شیئر کریں۔